میت کی طرف سے قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ بھائی زندگی میں قربانی کرو بھائی، مرنے کے بعد کی قربانی کی چنتا کاہے کرتے ہو؟ کوئی والد زندہ ہے، والد کی قدر نہیں، والدہ زندہ ہے، والدہ کی قدر نہیں، انتقال ہو گیا، ابا کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اماں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ بھائی صاحب اماں کی اتنی خدمت کر لیتے جتنے کی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ مردے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے مردے کی طرف سے الگ سے قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مردے کی طرف سے الگ سے آپ جانور خرید کے لائیں، ابا کے نام سے اماں کے نام سے اس کی قربانی کریں، اس کا کوئی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ اپنی قربانی میں آپ شامل کر لیں، جب ایک جانور کی قربانی جب پورے پریوار کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کرتے تھے اس میں آپ اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے جنہوں نے قربانی نہیں کی، اس میں زندہ مردہ سب شامل تھے، اس لیے آپ اپنے گھر کے اپنے ان رشتہ داروں کی طرف سے بھی قربانی میں ان کو شامل کر سکتے ہیں جو دنیا سے انتقال کر چکے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے مرحوم والد کی طرف سے، میری مرحوم والدہ کی طرف سے قبول فرما لے، یہ نیت آپ کر سکتے ہیں۔ الگ سے میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بڑے جانور میں گائے اور اونٹ میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں ہم لوگ گائے اور اونٹ میں 7 لوگ حصہ لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 لوگ حصہ لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے بڑے جانور میں حصہ لیا جا سکتا ہے، لیکن چھوٹا جانور جو ہے وہ ایک فیملی کی طرف سے کافی ہے۔ اگر مان لو ایک گھر میں 4 پریوار ہے، چاروں کی چولھی الگ الگ ہے، چاروں کا کچن الگ الگ ہے، تو وہ 4 پریوار مانا جائے گا۔ لیکن اگر 70 لوگوں کا پریوار ہے لیکن ایک ساتھ رہتا ہے تو وہ ایک فیملی مانا جائے گا، اور اگر وہ چاہیں تو ایک جانور کی قربانی وہ کر سکتے ہیں، کافی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم کے دور میں قربانی کیسی ہوتی تھی، تو انہوں نے فرمایا کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی ایک بکری کی قربانی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر لیتا تھا، فیاکلون ویطعمون، خود بھی کھاتے تھے دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ تو یہ بالکل واضح دلیل ہے کہ ایک جانور کی قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کے گوشت میں سے آپ قصاب کو اجرت نہیں دے سکتے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے منع کیا کہ میں قصائی کو اجرت کے طور پر گوشت میں سے کچھ نہ دوں۔ آپ تحفے کے طور پر اسے گوشت دے دیں الگ بات ہے، لیکن اس کی اجرت آپ گوشت میں سے نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے قربانی کی کھال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ تو اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ اس کی کھال کو استعمال کر سکتے، اسے صدقہ کر دینا ہے، یا تو کھال ہی صدقہ کر دیجئے یا کھال بیچ کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دیجئے۔ قربانی کی کھال کا اپنی ذات پر آپ استعمال نہیں کریں۔ قربانی کا جانور اگر خصی ہے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، خصی جانور کی قربانی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، بلکہ بہتر ہوتا ہے، اور تجربہ اور مشاہدہ بھی بتاتا ہے کہ خصی جانور کا گوشت ہے وہ زیادہ عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد آپ ہر سال قربانی کرتے تھے، اس لیے قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ قربانی کی فضیلت میں الگ سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، مگر قرآن میں اللہ نے قربانی کا حکم دیا اور نبی ہر سال قربانی کرتے تھے، اتنا کافی ہے قربانی کی فضیلت کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو بھی قربانی کرنا چاہیے، اور جب آپ قربانی کریں تو اپنے غریب رشتہ داروں کو، خاص طور سے جو آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے خاندان میں جو ضرورت مند ہوں، ان کا حق آپ کے اوپر زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار پر جب آپ صدقہ کریں گے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقہ کا ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ ہمارے یہاں قربانی کو ایک شو آف کی چیز بھی بنا دیا گیا۔ انسان کے پاس طاقت ہو چاہے نہ ہو، اگر وہ ہر سال 5 بکرا لاتا تھا تو وہ لائے گا کہیں سے انتظام کر کے۔ شو آف مت کیجیے، قربانی کو نمائش کا ذریعہ مت بنائیے میرے بھائی۔ بعض جگہوں پر دیکھا کہ صاحب 786 لکھا ہے بکرے کے اوپر اور اس کی قیمت لاکھوں میں پہنچ گئی، اللہ لکھا ہے۔ یہ سب بڑی آسان ٹیکنیک ہے، جانور کے جسم پر اللہ یا محمد یا چاند تارا بنا لینا یا 786 لکھنا ہے، سب بہت پرانا فارمولہ ہے۔ اس کی بنیاد پر جانوروں کی قیمت لاکھوں میں پہنچ رہی ہے تو یہ حماقت ہے، یہ حماقت ہے میرے بھائی، اور یہ یقیناً فضول خرچی ہے۔ آپ نارمل اپنی طاقت کے مطابق جانور لائیں اور ریاکاری سے بچیں، اور کوشش کریں کہ ان علاقوں میں جہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے وہاں پر بھی آپ کچھ جانور بھیج دیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی آپ اپنے گھر قربانی کر کے گوشت بانٹ رہے ہیں، اور کچھ علاقے اگر بنارس میں ایسے جہاں غربت بہت زیادہ ہے، کچھ جانور آپ خرید کر کے وہاں قربانی کروا دیجئے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے ایک بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اسی طریقے سے
قربانی کے تعلق سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی اس کے اندر جو ہے توحید بہت ضروری ہے. قربانی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے, قربانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. اس لیے قربانی میں کسی اور اللہ کے علاوہ کسی ولی, کسی نبی, کسی پیر کو خوش کرنے. بعض لوگوں کو دیکھا کہ صاحب وہ اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں. نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے صحابہ کرام نے کبھی قربانی نہیں کی. نبی کی ازواج مطہرات نبی کے کئی برس بعد تک زندہ رہیں, انہوں نے کبھی قربانی نہیں کی نبی کی طرف سے. اور آج امت کے لوگ جو ہے نبی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے یہ فضول کام نہ کریں. جو صحیح کام ہے, جو جائز کام ہے, جو کتاب و سنت سے ثابت کام ہے, وہ کام کرے, وہی ہمارے لیے کافی ہے. اور آخر میں یہی عرض کروں گا میرے بھائیوں, ملک کا ماحول بھی آپ دیکھ رہے ہیں. قربانی میں آپ صفائی ستھرائی کا مکمل لحاظ رکھیں. یہ الگ سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہمارا دین پاکی اور صفائی کا دین ہے. اگر قربانی کے تہوار کے بعد اگر ہماری گندگیوں کی وجہ سے اگر ہمارے علاقوں سے خود ہمارا اگر گزرنا دوبر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم نے صفائی ستھرائی کے اصولوں کا لحاظ نہیں رکھا. کنٹینر بنے ہوئے ہیں آپ کے ملبے, انہی کنٹینروں میں جانے چاہیے. ادھر ادھر گوشت کی بوٹیاں پھینک دینا, کتوں کا پورے محلے میں ان بوٹیوں کو جو ہے ادھر ادھر لے کے جانا, یہ ہماری اس عبادت کا اور ہمارے اس تہوار کا بڑا گھناؤنا مذاق ہے میرے بھائیوں. گوشت اگر اپنے رشتہ داروں وغیرہ کیا لے کے جائیں, کور کر کے لے جائیں. یہ ہم اس ملک میں میلی جلی تہذیب کے ساتھ رہتے ہیں. اس ملک کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو گوشت نہیں کھاتا ہے, جو ان تمام چیزوں کو دوسری نظر سے دیکھتا ہے. ہمیں بلا وجہ ان کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا ہے. ہم اپنی آرام سے اپنی قربانی کریں, لیکن کھلے راستوں میں, عام راستوں میں نہ کریں. اپنے گھروں میں, پرائیویٹ پلیسز میں کریں, اور گوشت وغیرہ کو شو نہ کریں. بعض لوگ قربانی کے ویڈیو بناتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. یہ بھی فی الحال حالات کے مطابق بالکل یہ نادانی کی حرکت ہے. ان تمام حرکتوں سے بچیں. اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے, ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑا ضروری مسئلہ بیان کرنا رہ گیا کہ جس کو قربانی کرنا ہو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ چاند دیکھنے سے لے کر کے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. اب اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مان لو گارجین کو قربانی کرنا ہے, اب اس کے بچے ہیں, گھر کے اور افراد ہیں, کیا سب کو بال اور ناخن نہیں کاٹنا ہے؟ تو دیکھو ضروری تو صرف گارجین کے لیے ہے, باقی لوگوں کے لیے مستحب اور بہتر ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. جس کی طرف سے جو مین قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے, باقی گھر کے افراد بھی بال اور ناخن نہ کاٹے تو بہتر ہے. اسی طریقے سے جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں, جن کے پاس طاقت نہیں ہے, ان کے بارے میں ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں اور عید الاضحیٰ کے دن جب نماز ہو جائے اور لوگ اپنی اپنی قربانی کر لیں اور اس کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن صاف کر لیں, فتل کا تمام اضحیت ہی, اس کو پورا قربانی کا ثواب ملے گا. یہ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہ بہت بڑا ثواب ہے. جو لوگ قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ بھی اگر اس عمل کو کر لیں تو اس سے انشاءاللہ اس کو ثواب مل جائے گا. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں سکون کے ساتھ, امن اور چین کے ساتھ اپنا یہ تہوار منانے کی توفیق عطا فرمائے.